الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اذان اور اقامت کی بعض غلطیاں. اذان اور اقامت کی بعض غلطیاں. اذان پتہ ہی اذان کیا ہوتا ہے؟ اذان دینا. اور اقامت اس کو ہم بولتے ہیں تکبیر پڑھنا ہے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر. اچھا، کچھ پڑھتے تکبیر ایسے، مطلب ایسے پڑھتے نا. دیکھیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حنفی ایسے پڑھتے، اہل حدیث ایسے پڑھتے، اللہ اکبر ایک ہی بار، اشہد ان لا الہ الا اللہ ایک ہی بار، اشہد ان محمد رسول اللہ. دونوں طریقے جائز ہے، دونوں ثابت ہے، اساس حدیث ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اذان اور اقامت کی میں پڑھتا ہوں جب میں ہوتا ہوں حنفی مسجد میں، وہاں پڑھتا ہوں میں ویسے ہی دو. جب ہوتا ہوں اہل حدیث مسجد میں، وہاں پڑھتا ہوں ایک ہی بار. ویسے مجھے یہاں گھر سے کوئی ہے ہی نہیں اہل حدیث مسجد میں، پڑھتا ہوں حنفی مسجد میں ہی نماز. پہلے تھا میں مؤذن نا، میں تھا پڑھتا تھا اذان نا، پڑھتا تھا میں اذان یہاں پہ اسکول میں، اپنے اسکول میں پڑھتا تھا میں اذان. پھر تو مجھے کنفیوژن میں اس طرح اسکول میں میں بولتا یہ کون سی حنفی ہے کہ اہل حدیث، یہاں پہ کیسے پڑھنا ہے، ویسے کیسے. تھوڑا کنفیوژن ہوتا تھا، میں بولتا کیسے پڑھنا ہے. میں پڑھتا کبھی وہاں اس کا الٹا، یہاں اس کا الٹا. اچھا، لیکن دونوں طریقے کیا ہے جائز، اس میں دونوں میں روایت آئی ہے. اذان اور لیکن اصل بتا، اصلی مسئلہ کیا ہے؟ جب دوہری اذان پڑے گی نا، دوہری اذان. دوہری اذان کیا ہوتا ہے؟ جہاں پہ دو بار پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ، جہاں پہ چار بار پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہے نا. اشہد ان محمد رسول اللہ چار بار پڑھتے ہیں اس میں، ہے نا. تب جب دوہری اذان پڑے گی نا، تب پڑھنی ہے اصلی والی تکبیر. تب پڑھنا ہے دو ٹائمز تکبیر. اصل وہی چیز ہے. تو اصل زیادہ بہتر وہی چیز ہے کہ انسان کیا پڑھے گا؟ انسان پڑھے گا ایک ہی بار تکبیر. جب انسان میں سمجھی نہیں، یہ تھوڑا فک کے معاملات نا. دیکھیے مسئلہ کیا ہے، وعلیکم السلام. دیکھیے، جب انسان پڑھتا ہے میں کرتا ہوں، مجھے نماز پڑھنی ہے. اذان تو پتہ ہے نا، دیکھو اذان کی بات کیا ہے، پہلے اذان ہم دیکھیں گے بعد میں یہ چیز. اب ہم کہاں پہنچ گئے؟ ایک منٹ، اذان کہاں پہ؟ دیکھیے نا اذان. دیکھیے، اذان اور اقامت کے کلمات: اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، اس کو بولتے کیا؟ ون ٹائم اذان پڑھنا خالی. دیکھیے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. ہو گیا اتنا؟ اس کے بعد أشهد أن محمد رسول الله. پہلے پڑھتا آسانی، پہلے پہلے. اس کے بعد أشهد أن محمد رسول الله. ٹھیک ہے، اوکے اتنا. ایسی پڑھنی چاہیے آسان ہے نا، بڑی ایسی والی آواز میں، اچھی آواز ہوتی ہے ہماری عرب کی آواز. مجھے آتی ہے بہت ساری آزادی، مجھے آتی ہے 10 15 آزادی، مطلب الگ الگ آواز میں. میں وہ دکھا سکتا ہوں انشاءاللہ ابھی. دیکھیے، حی علی الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. یہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کوئی نہیں پڑھتا ہے سال سال، ایسے پڑھنا ہے. دیکھیے، حي على الفلاح. ٹھیک
کے اینڈ پہ ہا کی آواز کرنی ہے. وہاں پہ ایسا نہیں کر دیکھیے حی علی الصلاۃ. ٹھیک ہے وہ والی آواز ہا کی آواز. لیکن یہاں پہ حي على الفلاح. ٹھیک ہے. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. تو ایسی پڑھی ہوتی ہے اذان, تھوڑی کھینچ کے پڑھی ہوتی ہے اذان. اور یہ کرنا ہوتا ہے کیا, ٹونالٹی ویری کرنی ہوتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے. دیکھیے اذان جو پڑھتے ہیں نا اچھے سے اذان وہ ایسے کرتے ہیں. دس ساؤنڈ از سو امپورٹنٹ. اللہ اکبر خ ان اکبر. دیکھیے اگر ایسے پڑھوں میں اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے پڑھتے ہیں محلے میں اذان. دیکھیے اذان پڑھیے ایسے اللہ اکبر اللہ. دیکھیے ایسا نہیں بھول گیا. اصل ہوتا ہے یہ سننے سے نا, میں نے سنی ہے اذان بہت ٹائم نا, فون سے سنتا تھا بچپن سے. میں سنتا تھا مانیے آپ شاید نرسری کلاس سے ہی لگ بھگ, باپ کے چھوٹے فون سے بچپن سے ہی. تو پھر ایسے انسان سیکھتا ہے. میں نے کی تھی بہت پریکٹس بچپن سے ہی نا. میں سنتا تھا سنتا تھا سنتا تھا, مجھے ایسی آواز ہوتی تھی. مطلب مجھے عادت ہے نقل کر رہا ہے نا بہت ساری اذانوں کو. اچھا, فجر کی اذان میں جو ہے نا حی علی الفلاح کے بعد کیا بولنا ہوتا ہے. دیکھیے اذان کا جواب مجھے دینا ہے. فار ایگزامپل اللہ اکبر جواب کیا دیں گے, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ جواب کیا دیں گے, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بول رہا ہے حی علی الصلاح, حی علی الصلاح کیا ہو گیا. دیکھیے اللہ اکبر پتہ ہی کیا ہو گیا. اللہ از دا گریٹسٹ, اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے, عظیم ہے, عظمت والا ہے, بڑا ہے, کبریائی والا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے, کوئی بھی اس لائق نہیں کہ اس کے سامنے سجدہ کیا جائے, رکوع کیا جائے, جھکایا جائے, ٹھیک ہے, تذلل اختیار کیا جائے, انکساری اختیار کی جائے, عاجزی اختیار کی جائے, الا اللہ, صرف اللہ تعالیٰ کے بغیر. وہی ہے حقدار تمام قسم کی عبادات کا, سجدہ کرنے کا, رکوع کرنے کا, دعا کرنے کا. ٹھیک ہے. اب پتہ ہی نا اشہد ان محمد رسول اللہ کیا ہو گیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رسول ہے, بھیجے ہوئے ہیں, ان کو رسالت بھی دی گئی ہے. اور حیہ ہوتا ہے کمون, حیہ بینا ہوتا ہے کمون, ایسے بولتے ہیں نا عربی میں. تو حیہ علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی اور, حیہ علی الصلاح, آ جاؤ نماز کی اور. کیوں, کیونکہ حیہ علی الفلاح, آ جاؤ کامیابی کی اور. نماز میں ہی کامیابی ہے, حقیقی کامیابی, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کامیابی کیا ہوتی ہے, سکسیس مطلب کیا ہوتا ہے. انسان دنیا میں کوئی بھی کام کس لیے کرتا ہے, آپ ذرا بتائیے. آپ ایک بار سوچیے اب یہ چیز, اللہ سے سوچتے نہیں ہیں آپ. مطلب انسان دنیا میں کوئی بھی کام کس لیے کرتا ہے, خوشی کے لیے, ہے نا. الٹیمیٹ آؤٹ کم کیا ہوتا ہے جو ہم چاہتے ہیں زندگی میں, وہ ہوتی ہے خوشی. انسان کھاتا کیوں ہے, تاکہ نفس بھر جائے. نفس کیوں بھرنا چاہتا ہے انسان, خوشی کے لیے. انسان دنیا میں کوئی بھی کام کیوں کرتا ہے اینڈ پہ, خوشی کے لیے. کچھ بھی نہ کچھ بھی نہ کچھ بھی. انسان, آپ کو یہ بولے گا انسان خوشی کیوں چاہتا ہے, یہاں پہ جواب کچھ بھی نہیں ہے. جواب ہے انسان خوشی ہی چاہتا ہے بس, اور کچھ نہیں. تو خوشی کیسے ملتی ہے, اصلی حقیقی جو خوشی ہے وہ کیسے ملتی ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار, اللہ تعالیٰ کی جو ذکر میں دلوں کا اطمینان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے اندر حقیقی اطمینان اسی میں ہوتا ہے. تو اسی لیے نماز میں کامیابی ہے. کیوں کامیابی مطلب ہوگا خوشی, ہے نا. خوشی کیسے ملے, نماز سے ہی ہوگا. دنیا ہی. اور پتہ ہی ہے کہ ابدی راحت کو مل جائے گی, جنت اس کو ملے گا نماز پڑھنے والے کو. بلکہ حدیث میں کیا گیا, من ثابر على 12 ركعة ركعتين يعني قبل الفجر, وركعتين قبل الظهر, وركعتين بعدها, وركعتين بعد المغرب, وهي وركعتين بعد العشاء. مطلب وہی جو آتے ہیں وہ 12 رکعتیں آتی ہے, وہ جو پڑھتے ہیں ہم سنت کے رکعتیں 12, جو اس پہ رکھے گا نا, اس پہ ڈٹے گا وہ, اس کو اچھے سے رکھے گا, ان 12 نمازیں پڑھے گا, اس کو بناتا رہتا ہے جنت میں گھر اس کے لیے.
یا قد افلح المؤمنون. سکسیس ہے نا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن جو اپنی نماز میں خوشو اختیار کرتے ہیں. جن کو نماز میں کیا ہوتی ہے؟ خوشو. خوشو بولتے ہیں کیا؟ خوشو اصلی میں دل میں ہوتا ہے. الخشوع محلها قلب، دل اس کا محل ہوتا ہے. دل میں خوش ہوتا ہے انسان کو، اور اس کا اثر پڑتا ہے پوری باڈی کے اوپر انسان کو. تو نماز میں دل ٹھیک کرنا چاہیے، تب جا کے اعضاء ٹھیک رہتے ہیں. علماء بولتے ہیں جو دل ہے نا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے لشکر میں ہوتا ہے لیڈر کی مانند. لیڈر اچھا ہوتا ہے نا تو لشکر اچھے سے چلتی ہے. تو ایسی دل کی مثال ہے. دل جب اچھا ہوتا ہے نا تب باڈی پارٹس اچھے سے رہتے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک میٹ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے. اذا صلحت صلح الجسد كله. جب وہ ٹھیک رہتا ہے نا وہ ٹکڑا میٹ کا، تب پورا جسم ٹھیک رہتا ہے. وہ اذا فسدت، جب وہ خراب ہو جاتا ہے، جب وہ کرپٹ ہو جاتا ہے، فسد الجسد كله، سارا کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے. الا وہی القلب، خبردار وہی دل ہوتا ہے. تو دل ٹھیک کرنے سے انسان پورا ٹھیک رہتا ہے. اس کی باڈی پارٹس ٹھیک رہتے ہیں نا. ہوتا ہے انزائٹی سے کیا ہوتا ہے انسان کو؟ انزائٹی سے مطلب فزیکل پین بھی آ جاتی ہے. سچ میں یہ سچ ہے. مطلب انسان ہو جاتا ہے کیا؟ سست ہو جاتا ہے انسان، دماغ میں درد ہو جاتا ہے، باڈی میں درد ہو جاتا ہے انزائٹی سے. تو اس لیے قرآن ہے شفا. قرآن شفا ہے باطنی امراض کے لیے بھی اور ظاہری امراض کے لیے بھی. دونوں کے لیے قرآن شفا ہے. کیونکہ اس سے انسان کو مینٹل پیس مل جاتی ہے. اچھا، کہاں پہ تھے ہم؟ کیا ہاں، آ جاؤ کامیابی کی اور. قد افلح المؤمنون، یقیناً بتحقیق کامیاب ہو گئے مومن. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں کیا کرتے ہیں؟ خشوع اختیار کرتے ہیں. بعد میں کیا گیا؟ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس. یہی بن جاتے انہیریٹرز آف جنت الفردوس. نماز پڑھنے والے بن جاتے انہیریٹرز آف جنت الفردوس. جو لغو سے اعراض کرتے، والذین هم عن اللغو معرضون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے، لغو سے اعراض کرتے، برے کلام سے اعراض کرتے، وین ٹاک سے اعراض کرتے، فضول باتوں سے اعراض کرتے. تو یہ ہو گیا ایسے. ہاں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب میں سے بنائے. اللہم جعلنا منہم. اچھا، اس کے بعد حی علی الفلاح. ہاں، یہ نہیں پڑھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے مستحق صرف اللہ تعالیٰ کے. اب فجر کی اذان میں کیا کرنا ہے ہمیں کام؟ فجر کی اذان میں جو ہے حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم پڑھنا ہے. اب وہاں پہ نہیں پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ورنہ کیا پڑھنا ہے؟ حی علی الفلاح اور حی علی الصلاح کے جواب کے ٹائم پہ لا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی کہ یہ بولنا ہے کہ تم مجھے پورے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ، تم مجھے پورے کامیابی کے لیے آ جاؤ، لیکن لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی بھی نیکی کرنے کی قوت نہیں مل سکتی ہے مجھے، نہ مجھے مل سکتی ہے برائی سے بچنے کی قوت الا باللہ. صرف تب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا. ورنہ میں کوئی بھی نیک عمل نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ ہی میں کسی برائی سے بچ سکتا ہوں جب تک کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہے گا. تو یہ ہم اس ٹائم پہ جواب دیتے ہیں. کس ٹائم پہ؟ جب مؤذن یہ بولتا ہے. لیکن فجر کے موقع پہ یہ نہیں بولنا ہے. تب یہ پڑھنا ہے کیا؟ تب پڑھنا ہے الصلاۃ خیر من النوم. نماز جو ہے وہ نہیں، نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے. نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے نا. خود تک ہوتا ہے انسان کو. انسان کس کو دے گا پریفرنس؟ نماز کو یا نیند کو؟ اتنی پہ آتا ہے سمجھ انسان کس کو دے رہا ہے پریفرنس، نماز کو یا نیند کو. تو اس لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ الصلاۃ خیر من النوم. نماز جو ہے وہ بہتر ہے نیند سے. آپ پتہ ہے حدیث میں کیا آ گیا ہے؟ اما الذي يلدغ رأسه بالحجر. نہیں نہیں، مطلب ایسے آ گیا ہے کہ ہاں فهو الذي نام عن صلاته المكتوبة. ایسا ہی کچھ ہے اس میں آ گیا ہے. جس شخص کو قیامت کے دن سر کچلا جائے گا پتھر کے نیچے، وہ انسان وہ ہوگا جو سویا ہوگا فرض نماز سے. مطلب فرض نماز میں پڑھنی ہے، مجھے کھل گئی آنکھ، میں اور سو گیا، غفلت میں نہیں بات آئی. اتنی خطرناک وعید ہے اس بارے میں. آپ سوچیے آپ کتنی خطرناک وعید ہے اس کے بارے میں. ہاں بالکل. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو شخص اذان کا جواب دے گا، اس کے بعد وہ دعا پڑھے گا. کون؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة وصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة الفضيلة وبعثه مقام محمودة الذي وعدته. ٹھیک ہے، جو دعا پڑھے گا نا تو کیا ہو جائے گا اس کو کہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور یہ بھی آ گیا نا کہ اس کو میرا وسیلہ مل جائے گا. وسیلہ شاید یہ بھی آ گیا نا، جتنا مجھے یاد آ رہا ہے. ابھی مجھے اچھے سے یاد نہیں ہے وہ اس کی روایت کیا تھی. اور حدیث میں آ گیا کہ
الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وہ دعا رد نہیں ہو جاتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہو جاتی ہے جو دعا اذان اور اقامت کے درمیان میں پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں انہوں نے لکھا ہے یہاں پہ آؤٹ کم آف ریسپونڈنگ ٹو اذان. آؤٹ کم کیا ہوتا ہے؟ گلیڈ ٹائڈنگس آف پیراڈائز ہے نا پہلی بات. بشارت مل جاتی ہے جنت کی. فارگینیس آف سنس، گناہ معاف ہو جاتے ہیں. بلیسنگس بیک بائی اللہ، برکات مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے. انٹرسیشن آف پروفٹ، آسم کی شفاعت نصیب ہو جاتی ہے انسان کو، اس کو بولتے ہیں شفاعت عظما. اور ایکسیپٹینس آف دعا، دعا کی قبولیت سے بھی ایسا ہو جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا بول رہا تھا، مسئلہ بھول گیا میں. کیا بول رہا تھا میں آپ کو نماز کے بارے میں؟ اذان کے جواب کے بارے میں، ہاں. تو دعا کرنی چاہیے اذان اور اقامت کے درمیان میں، تب دعا رد نہیں ہو جاتی ہے اس موقع پہ. ٹھیک ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز جو ہے وہ بہتر ہے نیند سے. یا اس کے بارے میں آگے جس نے قرآن پڑھا پھر پس پش چھوڑ دیا قرآن، پھر چھوڑا نہ پڑھا نہ سمجھا نہ عمل کیا اس پہ، تو اسے بھی یہ سزا ہے کیا؟ کچھ یلدغ رأسہ، اس کا جو سر ہے نا وہ پتھر کے درمیان کچلا جائے گا قیامت کے دن. اتنی خطرناک وعید ہے اس کے بارے میں. ان شارٹ جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے نا، ذکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کا، اس کو تو ہر جگہ میں سزا ہی سزا ہے آخرت میں نا. نماز نہ پڑھنے والے کو کیا، ما سلککم فی سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين. مطلب جہنمی بولیں گے کیا، جنتی بولیں گے کیا، بولیں گے کہ جہنمیوں سے کہ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا. وہ بولیں گے لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھنے والے تھے. ولم نکن نطعم المسکین، اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانے والے تھے، ہم ایسے تھے. وکننا نخوض مع الخائضین، ہم ایسی فضول دربار کرتے تھے وداؤٹ مطلب، کیا اس کو بولتے ہیں، نخوض مع الخائضین، مطلب ہم کرتے تھے ڈیپ ڈسکشنز کا کوئی فرق نہیں پڑتا اس چیز سے، مطلب نا ایسی فضول باتیں کرتے تھے. مرنے کے بعد کیا ہو جائے گا پتہ نہیں ہے، وہ فلاسفیکل باتیں کرتے تھے، اس کا کوئی یہ نہیں تھا مقصد. تو اپنے نا ازمپشنس کے بیس پہ باتیں کرتے تھے، اس کو بولتے ہیں خاض یخوض وہاں شاید. ہاں. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم آخرت کا انکار کرتے تھے، ہم بولتے کوئی دن نہیں ہوگا جس میں بدلہ دیا جائے گا، ایسا کوئی دن ہوگا ہی نہیں. حتى أتانا اليقین، یہاں تک ہمیں یقین آ گیا، یعنی کہ موت آ گئی، ہم نے خود دیکھا. فما تنفعهم شفاعة الشافعین، اب سفارش کرنے والوں کی سفارش کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچائے گی. فما لهم عن التذکرة معرضین، انہیں کیا ہوا تھا کہ وہ اس تذکرے سے، اس قرآن سے، اس نصیحت سے، اس ریمائنڈر سے اعراض کرتے تھے. تو یہ کس میں، صورت المزمل میں ہے نا یہ، نہیں مدثر میں. ہاں بالکل، یہ بھی نماز میں آ گیا، نماز حدیث میں آ گیا نماز چوری سے بچو. ایسے ہے نا کچھ صحابہ نے کہا کیسے نماز چوری کریں گے ہم؟ اور اس نے فرمایا کہ کوئی انسان کرتا ہے آدھی آدھی سجدے. ایک روایت میں آ گیا کہ جیسے کوا کرتا ہے نا ایسے چونچ مارتا ہے، ویسے ہی تم کرتے ہو سجدہ، ویسا نہیں کرنا ہے سجدہ انسان کو. یا انسان نماز تیز پڑھے گا، ویسا نہیں کرنا چاہیے انسان کو. اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے. کیونکہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو علت قرۃ عینی فی الصلاح، میری جو آنکھ کی ٹھنڈک ہے نا، آنکھ کی ٹھنڈک وہ نماز میں رکھی گئی ہے. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے فیل، کیا ٹھنڈک مل جائے نماز کے بعد. کیونکہ یہ بات اب سمجھیے، ہم سب کو سمجھنی ہے، پہلے تو مجھے سمجھنی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے کہ نماز میں جو ہے نا اطمینان، نماز میں اطمینان جو ہے نا وہ نماز کی شرط ہے. کیا ہے؟ نماز کی شرط، شرط نہیں، سوری رکن، ارکان میں سے. نماز کے ارکان میں سے ایک رکن پتہ کیا ہے؟ اطمینان ملنا نماز میں. اگر آپ کو نماز سے خشوع خضوع اطمینان نہیں مل رہا ہے تو آپ کی نماز کہاں آئے گی؟ وہ کہاں آئے گی نماز؟ کیونکہ اطمینان جو ہے وہ نماز کے ایک رکن میں سے ہے. ٹھیک ہے. ترتیب جیسے ہے I'd ask question about قضاء عمری. اچھا قضاء عمری، دیکھ قضاء عمری کیا ہوتا ہے؟ قضاء عمری کا مطلب ہوتا ہے، قضا بولتے ہیں پورا کرنے کو یا فیصلہ کرنے کو. قضاء عمری مطلب ہوتا ہے جتنی میری عمر تھی نا، عمری میری عمر، میں قضا کر رہا ہوں اس کی نا، میں واپس سے پڑھ رہا ہوں. مطلب فار ایگزامپل میں نے نماز پڑھنا اسٹارٹ کیا 21 سال کی عمر سے، ابھی سے. اس وجہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں تھا کچھ. اب میں کر رہا ہوں قضاء عمری، میں اپنی ساری پرانی نمازیں واپس پڑھ رہا ہوں، 10 سال کی، 12 سال کی، 13 سال کی، 14 15 16 17 کیا کرنا ہے جائز ہے کہ نہیں. قضاء عمری جو ہے نا یہ ثابت نہیں انہیں ایسا کیا ہوگا، لیکن کرنا چاہیے. مطلب کیسے کرنا چاہیے قضاء عمری؟ کہ مجھے نوافل پڑھنے ہیں، میں نوافل پڑھوں گا نا.
خود جگہ نوافل سے کیا کمپنسیٹ یہ حنفی فقہ میں یہ ہے کیا قضا عمری کرنا ضروری ہے، لیکن ایسے حدیث میں ثابت نہیں ہے یہ چیز، لیکن پڑھنا چاہیے نوافل تاکہ وہ کمپنسیٹ ہو جائے، لیکن واجب نہیں ہے، ان شارٹ اتنا رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے انسان پہ، کیونکہ صحابہ نے تو بہت سارے نے بزرگی میں اسلام قبول کیا تو انہیں ایسا نہیں کیا، لیکن پتہ یہ کہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے نوافل پڑھنی چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ آ، اچھا، اور اقامت میں حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاح، دیکھیے پتہ ہی نا آپ کو، آ، حی علی الفلاح یا حی علی الصلاح کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ قد قامت الصلاح، بتحقیق نماز جو ہے وہ کھڑا ہو گئی، بتحقیق نماز کھڑا ہو گئی، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، بتحقیق نماز کھڑا ہو گئی۔ میں کیا بول رہا ہوں، میں کیا الٹا، میں بول رہا ہوں کہ دیکھیے حی علی الفلاح کے ٹائم میں جواب کیا دینا ہوتا ہے انسان کو اذان میں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ پتہ ہی ہے، لیکن میں بول رہا ہوں کہ پھر تقریباً میں کیا پڑھتے ہیں ہم، تھوڑا ایڈیشنل وہ پڑھتے ہیں نا وہاں پہ کہ اس پہ نا اقامت میں قد قامت، اقامہ کیا ہو گیا؟ کھڑا قائم کرنا، ٹھیک ہے، وہی اس میں پڑھتے ہیں وہاں پہ یہ چیز، قد قامت الصلاح، نماز قائم ہو گئی، اس لیے کیا بولتے ہیں اس کو اقامت، قد قامت الصلاح دو مرتبہ پڑھنا چاہیے نا۔ دیکھیے تکبیر سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اچھا اب کیا بول رہے تھے، اب بولتے ہیں وہ مسئلہ کہ وہ کہری اذان تو کہری اذان کیا ہوتی ہے، میں بتاؤں گا سارے ریفرنس کے ساتھ بناؤں گا کتابیں میں۔ اصل میں ہر ایک کو چاہیے کہ وہ لائیں گے یہ والی کتاب ہے نا، اس کو بولتے ہیں لاہوری سیٹ، اس کو نا لاہوری سیٹ، اس میں سارے مسئلے لکھے ہوتے ہیں، نماز زکوٰۃ روزہ حج، اس میں آتی ہے 17 کتابیں، دوسرا تھا کیلانی سیٹ، اس میں بھی آتی ہے ایسی 33 کتاب، مطلب ہر مسئلے پہ، جنت جہنم صحابہ فرشتے، کچھ بھی نہ کچھ بھی، عقیدے توحید، نماز زکوٰۃ روزہ حج، جہاد، جنت جہنم، موت کے مسائل، جنازے کے مسائل، سب کچھ 33 کتابیں آتی ہے کس میں؟ کیلانی سیٹ میں، کیلانی سیٹ سستی آ جاتی ہے، شاید آ جاتی ہے 1500، 2000 کی آتی ہے شاید کتابیں ساری 33۔ دوسرا آتا ہے لاہوری سیٹ، پتہ نہیں آج بڑھ گئی ہوگی ریٹ شاید، لاہوری سیٹ بھی آتا ہے یہ شاید میں لایا تھا شاید 1700 کا 2 سال پہلے، تو اس میں آتی ہے ساری کتابیں۔ اب بتاؤں وہی چیزیں جو آپ بولتے ہیں نا وہ تو کہہ رہی اذان کیا ہوتی ہے، مطلب یہ اچھی کتاب ہے، ریفرنس دے کے ہوتی ہے ہر چیز میں، تمام فک سے لکھ جتنے بھی ہے نا فک، حنفی فک ہے، حنبلی فک ہے، شافی فک ہے، مالکی فک ہے، اس کے ساری ریفرنس یہاں پہ لکھی ہوتی ہے اچھے سے، اور نمبر بھی دیا ہوتا ہے، یہ اچھی کتاب ہے، مطلب ایسی کتابیں کہیں نہیں مل جائیں گی آپ اردو میں نا، اردو میں عربی میں بھی، مطلب اس کو لکھا ہوتا ہے ٹیکسٹ عربی میں ہی، ایک منٹ میں دیکھوں گا یہ کہاں پہ لکھا تھا، کیونکہ یہ ضروری سمجھنا ہے نا یہ چیز، اس میں اتنا ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے، اتنی ڈیٹیل، ایک منٹ کہاں گیا تھا وہ چیز، اذان اور اقامت کے مسائل مجھے دیکھنا ہے، نماز عیدین، ہاں اقامت نماز کا بیان، اذان ہاں یہ رہا، ترجیح والی ہاں یہ رہا دیکھیے 72 پیج نمبر، ہاں اب دیکھیے اب اچھے سے میں کیا بول رہا تھا آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس ٹائم پہ، دیکھیے اب سنیے آپ دھیان سے سارے، ہاں کیونکہ یہ تھوڑا فکی مسئلہ ہے، یہاں پہ تھوڑا ذہن کھولنا ہے اچھے سے، دیکھیے ترجیح والی اذان، ترجیح، ہاں ترجیح والی اذان اس کو بولتے ہیں، ترجیح والی اذان یعنی دوہری اذان پڑھنا مشروع ہے، دوہری اذان، دیکھیے دوہری اذان کیا ہوتی ہے، ترجیح والی اذان سے مراد ایسی اذان ہے کہ جس میں کلمہ شہادتین کو 2 مرتبہ دہرایا گیا ہو، کلمہ شہادتین ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کو بولتے ہیں شہادتین، 2 گواہیاں دینا، تو یہاں پہ ہم پڑھتے ہیں نا 2 مرتبہ، دیکھیے پہلی مرتبہ ہلکی آواز میں، جبکہ دوسری مرتبہ قدرے اونچی آواز میں، یہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ کو سکھائی تھی، ٹھیک ہے، تو جمہور شافی یا امام احمد امام مالک ترجیح والی اذان مستحب ہے، وہ بولتے ہیں یہ کیونکہ ابو محذورہ کی روایت ہے یہ، ایک میں دیکھوں گا اب اس کا یہ دینی کیسی اذان، کو 2 2 مرتبہ دہرایا گیا ہو،
دیکھیں گانا وہی میں کو دیکھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 4 بار پڑھنا ہے، 2 ٹائمز پڑھنا ہے اس چیز کو نا. ہم پڑھتے ایسے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور پڑھنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایسی اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. اس کو بولتے ہیں کیا؟ دوہری اذان. تو دوہری اذان میں ہی پڑھنا ہے ایسے وہ والا تکبیر جو ہم ویسے پڑھتے تکبیر ایسے نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. ورنہ پڑھنا ہے تکبیر اصلی میں ایسے ہی جو صحیح ہے ویسے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. ویسے ہی اجتہادی مسئلہ ہے، اس میں بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اصل میں پڑھنا ہے دوہری اذان میں کیا، جب دوہری اذان پڑھی گے نا تب پڑھنا ہے کیا، 2 ٹائمز کیا، کیا اس کو بولتے ہیں تکبیر، یہ والا تکبیر. فک سمندر ہے نا، فک میں کوئی اس کو پڑھ پڑھ کے بھی انسان بولتے ہیں میں نے کچھ نہیں پڑھا ہے. اور میں نے فک زیادہ نہیں پڑھا ہے، میں نے تھوڑا سا پڑھا ہے بہت کم کی. اس میں ٹائم ہونا چاہیے بہت انسان کو، نہ مجھے ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے زندگی میں. تو اسی لیے لیکن تھوڑا بہت یہ تھا مسئلہ یہاں پہ. تو یہ ختم ہو گیا. اللہ سے فک کو اندر نہیں ہے، مطلب اگر آپ پڑھیں گے نا 20 سال بھی فک، پھر بھی آپ بولیں گے مجھے کچھ نہیں آتا ہے، اتنا زیادہ فک ہے. یہ سچ بات ہے. اس لیے فک کی مسائل لڑائی نہیں کرنی چاہیے کبھی بھی نہیں. آتا ہے ہمیں وہاں سے شیطان نا ان چیزوں میں چھوٹے مسئلے میں لڑائی کرواتے ہیں، 8 رکعت پڑھی ہے، 20 رکعت پڑھی ہے، رفع تین کرنا نہیں کرتے، آمن پڑھے کرنا نہیں کرنا، ہاتھ یہاں باندھنا یہاں باندھنا، یہ سب چیزیں نا. تو اس سے لڑائی ہو جاتی ہے، اتنے چھوٹے مسئلوں پہ لڑائی کرتے ہیں، ان کو بولتے ہیں فروعی مسائل. شیطان چاہتا ہے کہ لوگ دے امپورٹنس فروعی مسائل کو، چھوڑ دے کیا اصولی مسائل. مطلب اللہ تعالیٰ پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، وہ بھول جائے گا انسان کو، لیکن یہ سب چیزیں یاد رہیں گی انسان کو. اللہ تعالیٰ بچائیے اس چیز سے. آئی اونلی نو فک آف زکات سرات وضو اینڈ اٹس لمیٹڈ. ہاں ان شاء اللہ فک، فک پڑھنا چاہیے. پہلے اسٹارٹنگ میں پڑھنی چاہیے چھوٹی کتاب فک کی نا، چھوٹی چھوٹی کتاب، پھر چلنا چاہیے آگے 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 آگے. پہلے کیا کرتا ہے غلطی، بتا میں کیا کرتا ہے پہلے. مان لیجیے میں تھا فرسٹ ایئر میں، سیکنڈ ایئر میں نا، پچھلے 2 سال، اس ایک سال، مطلب ایک سال پہلے کی سے میں کیا کرتا غلطی. میں پڑھتا ہر کتاب، کبھی فک، کبھی سیرت، کبھی تفسیر، کبھی کچھ بھی، سب کچھ رل مل کرتا، کبھی عربی، کبھی وہ، کبھی یہ. لیکن اس میں مجھے دماغ اتنا کنفیوز ہو گیا تھا، پھر اتنا کنفیوز ایسا نہیں کرنا چاہیے. کتابیں نا گھر میں وہ ساری نہیں پڑھنی ہوتی ہے، مطلب اسپیسیفک لانی پڑتی ہے علم کے اندر، کیا پڑھنا ہے وہ اسپیسیفک ہونا چاہیے. ایسا نہیں میں ساری کتاب پڑھوں کور ٹو کور ہر کوئی کتاب. ہاں کچھ بیسک کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، میں نے متون پڑھنی پڑتی ہے کور ٹو کور سارے، تاکہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ اسلام کیا جائے. پھر ہے نا گھر میں کتاب ہے وہ سارے نہیں پڑھنی ہے، جہاں مسئلہ آ رہا ہے نا وہی دیکھنا ہے مسئلہ ہی وہاں پہ. ایسے یاد رہتا ہے انسان کو، کیونکہ پھر بھول جاتا ہے پڑھنے کے بعد انسان کو. ایسے انسان زیادہ کنفیوز ہوتا ہے کیسے سب پڑھنے سے ایک ساتھ. ہاں ملٹی ٹاسکنگ بہت زیادہ مضر ہوتی ہے انسان کو. بتا اگر زگاڑ رٹنے کہین اکثر دون گرن پہ سوار کرنے کہین کلس اگر دب لگاؤ مختلف جائیں سہ پھٹ کہین سہ پھٹ ایک جائے دب لگانے. یہ سب چیزیں تجربے سے بولتے ہیں لوگ. ایک کام پہ کرنا چاہیے فوکس جو انسان اچھے سے کرتا ہوا. یہ ہمیں ختم ہو گیا قاعدہ سارا. تو قاعدہ ہمیں آج ختم ہو گیا الحمدللہ. اب جس کو مطلب قرآن پڑھنا آتا ہی ہوگا اس کو کرتے ہیں شیئر والا پلے لسٹ، وہ قرآن پڑھ سکتا ہے. اصل میں کرا اس لیے ریکارڈ والا کہ مجھے بولتے ہیں بہت سارے محلے میں نا ہمیں قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، وہ بولتے ہیں کچھ ایسے، میں بولتا ہے پھر ٹھیک ہے میں ریکارڈ کروں گا پھر سارا قرآن، پھر آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. کیونکہ میں چاہتا ہوں ہر ایک کو گھر، ایک ایک انسان کو گھر، تمہیں بھی گھر، تمہیں بھی گھر، پڑھو قرآن ایسے ایسے. تو اب میں نے ایسے کیا. وی مسٹ ٹرائی ٹو ڈو ملٹی ٹاسکنگ بٹ وقت کم ہے. ملٹی ٹاسکنگ کرنی چاہیے، وقت تو کم ہے لیکن اپنے ٹائم میں نے بھی کیا تھا ملٹی ٹاسکنگ. آج میں کچھ نہیں کہتا ملٹی ٹاسکنگ، اپنے ٹائم میں نے کیا تھا بہت زیادہ ملٹی ٹاسکنگ اللہ کے سب، کچھ 2 3 سال پہلے. پھر لگنا ہے پڑھانے کے ساتھ، پھر اب میں نہیں پڑھ پاتا ہوں زیادہ، کہاں پڑھ پاؤں گا اب، پھر ٹائم نہیں ملتا انسان کو پڑھنے کا. پھر میں لگا تھا پڑھانے کے ساتھ اس کے بعد، اور اپنا کالج کا ہوتا تھا مسئلہ وسئلہ کالج کا پڑھنا پڑتا ہے، پھر ٹائم ملتا ہی نہیں ہے اتنا زیادہ اسلامی کتاب پڑھنے کے لیے.
لیکن یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان پڑھے گا کچھ کتابیں کا کور ٹو کور، مطلب کم سے کم پڑھیں گے ایک کتاب فقہ پہ، ایک کتاب سیرت پہ، ایک کتاب عقیدے پہ، ایک کتاب تاریخ پہ، پڑھنی ہے کور ٹو کور، مطلب فل پڑھنی ہے کور ٹو کور، ختم کر دینی ہے، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور کرنی چاہیے کام انسان کو چاہیے کہ وہ رکھے گا نالج ہر چیز کے بارے میں، مطلب نالج رکھنی ہے ہر چیز کے بارے میں، چھوٹی چھوٹی نالج، کم 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 کم، کسی ایک میں لگتا ہوگا مجھے انٹرسٹ زیادہ ہے اس میں جانا چاہیے ڈیپ اس چیز میں، تاکہ اس سے آپ خود کو فائدہ پہنچائیں گے اور باقی کو فائدہ پہنچائیں گے اس چیز سے، یہ کرنا چاہیے انسان۔ کیا بول رہا؟ وچ پی ڈی ایف از اٹ پلیز سینڈ ان واٹسپ؟ یہ کون سا یہ تو یہ نورانی قاعدہ ہے، یہ نورانی قاعدہ ہے۔ ٹمارو دا ٹاپک شوڈ بی فیئر ویل ٹو رمضان اینڈ ہاؤ ٹو کیپ ایمان اپڈیٹڈ آفٹر ورڈس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو کیا اس کو بولتے ہیں؟ اچھا اب ہمیں ٹائم کتنا بچ گیا؟ ابھی 6 منٹ بچ گئے کلاس کو، افطار بھی ہونے والا ہے، ابھی ٹائم ہے تھوڑا سا۔ کل سے پڑھیں گے قرآن پھر ایسے تھوڑا تھوڑا نا، جب تک رمضان ختم ہو جائے گا، عید تک، پھر کرنا ہے نا وہ عربی کورس جو ہم نے کہا تھا پچھلی بار، التماس دعا۔ ہاں انشاءاللہ آپ بھی دعا کریے ہمارے لیے، ہر ایک کے لیے دعا، تفسیر سورۃ الفاتحہ کرے۔ ہاں اب دیکھیں سورۃ الفاتحہ کے بارے میں، دیکھیں ایسے پڑھتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہاں پہ غلطی کرتے ہیں ہم، پڑھتے ہیں ایسے اعوذ نہیں، پہلے الف ہے پھر عین ہے، ٹھیک ہے ایسے اعوذ، دیکھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں مانگتا ہوں، من الشیطان شیطان سے، الرجیم جو رجیم ہے۔ رجیم بتا کس کو بولتے ہیں؟ رجیم بے معنی مرجوم، رجیم ہو گیا مردود، دتکارا ہوا، جس کو ریپل آؤٹ کیا گیا، جنت اس کو جنت سے دور کیا گیا، یا جو خدا کی رحمت سے دور ہو گیا، لعین رجیم۔ رجیم کس کو بولتے ہیں؟ پتھر مارنے کو نا، کیونکہ شیطان کو پیچھے بھاگتے نا، وہ جو قرآن کی آیت بھی ہے سورۃ اس میں، ملک میں، کیا ہے وہ؟ وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير، مطلب جو تو نہیں ہے اسٹار جو چل رہا ہوتا ہے، شوٹنگ اسٹار بولتے ہیں شاید، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شیطان کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اس کو مارنے کے لیے۔ یہ تو پتہ ہی ہے، غیب بھی آتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ جائیں گے کیسے کیسے ہو رہا ہوتا ہے، ہم دیکھ نہیں سکتے، اوکلٹن چیزیں ہوتی ہے، یہ ہماری پرسیپشن کے باہر ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو قرآن میں ثابت ہے، حدیث میں آ گیا ایسا۔ کچھ نا اورینٹلسٹ ایسے بول رہے ہوتے ہیں اسلام لاجیکلی کیا بولتے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ میٹا فزیکل چیز ہے کہ ہمیں دکھیں گے نہیں فزیکل ورلڈ میں، تو میٹا فزکس ہے، بیونڈ فزکس ہے۔ تو ایسے ہوتا ہے نا کہ جو ہے نا یہ شیاطین وہ جاتے ہیں آسمانوں کے اوپر، تاکہ وہ غیب کی خبریں وہاں پہ جانے، پھر وہ بولتے ہیں اس شیطان پیر کو نا، یا شیطان جادوگر کو، اور کہیں بول رہا ہے انسان وہ شیطان پیر بولتا ہے چسنا گہرا ہاک سن چسنا گہرا زی سن، برابر ویسے ہی ہوتا ہے، کیونکہ بنی جو ہے نا میرا کرین، میرا شیطان جو ہے، میرا جو کمپینین شیطان ہے جو میرے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ، اس کو بولتے ہیں قرین، کیا بولتے ہیں؟ قرین کیا؟ وہ شیطان جو میرے ساتھ ہوتا ہے ہمیشہ۔ اب ہے نا وہ جو ہوتا ہے سر پیر، وہ بھی ہوتا ہے شیطان ہی اصل میں، وہ گندے کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ بولتے ہیں اپنے شیطان کو کہ تم اس کے شیطان سے مل جاؤ، وہ کیا سوچ رہا ہے اندر سے، اس کو بولتے ہیں کہ کیا نہیں مطلب جنہیں میرا شیطان ہے نا میرے ساتھ ہی ہوتا ہے، اس کو پتہ ہوتی ہے کہ میں کہاں سو گیا، میں کیا کھا رہا ہوں، میں کیا کر رہا ہوں، وہ اس کو بولتا ہے پھر اس شیطان کو، پھر اس کو وہ شیطان بولتا ہے اس کو پیر کو، شیطان پیر کو، تو اس کو بولتا ہے پھر ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا تھا۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کبھی چاہتا ہے شیطان، حدیث میں آ گیا کہ جو نا شیاطین وہ لائن بناتے ہیں آسمان تک، چڑھتے ایک دوسرے کے اوپر، چڑھتے آسمان تک، پھر سنتے ہیں غیب کی خبریں، پھر بولتے ہیں اسی شیطان پیر کو ایسا ایسا آگے آگے ہو جائے گا، اور وہ بولتا بھی جس نہیں وہ بولتے ہیں جو پامسٹ جو جان رہے ہوتے جو نا ایسی جو ایسٹرالوجی کے بارے میں بول رہے ہوتے، حدیث میں آ گیا کہ وہ 99 باتیں کیا بولتے ہیں؟ جھوٹ، ایک بات وہ سچ بولتے ہیں، اور وہ اسی جو ہے نا یہ مشرک کرتے ہیں اسی بات پہ بلیو، اس نے یہ بات سچ کہی ہوتی ہے، وہ کرتے ہیں ایڈ 99 جھوٹ اس میں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایسا ہوتا ہے، تو انہیں کو شیاطین کو جو ہے وہ مارتے ہیں کون؟ وہ سٹارز۔ دیکھیے ایسٹرالوجی کیا ہوتی ہے؟ ایسٹرالوجی بولتی ہے کہ جو مومنٹ آسمان پہ ہوتی ہے سٹارز کی، سٹار یہاں پہ ایسے چل رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے، پھر وہ بن جاتے ہیں کانسٹلیشنز، تو اس سے پڑتا ہے افیکٹ زمین کے اوپر، ہمارے ایکشنز کے اوپر، تو کہ ہمیں کیا کریں گے ہم؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو اسلام میں شرک ہے، کیونکہ اسلام بولتا ہے کوئی تعلق نہیں ہے سٹارز کا انسانوں کے افیئرس کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ پتہ ہے کہ لاجیکلی بھی ثابت نہیں ہے، سائنٹیفکلی بھی ثابت نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ
کیا بولا تھا میں؟ علم نجومی جائز مت ہے، کہاں ہے جائز؟ اس کو نجومی، علم نجومی، حدیث میں آ گیا نا کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل صلاته 40 يوما. جو کسی نجومی کے پاس گیا اور سوال کیا اسے کسی چیز کے متعلق، اس کی نماز قبول نہیں ہو جاتی ہے 40 ڈیز تک. یا ایک روایت میں آ گیا ہے فقط ابا، اس نے اس نے انکار کر دیا اس کا جو لے کے آ گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کر دیا انکار شریعت کا. مسئلہ یہ ہے کہ میں کیا بول رہا تھا، میں بھول گیا. ہاں، شاید قطع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سٹارز کی خالی تین مطلب جو نجوم ہے نا، جو ہے نا سٹارز، ان کے خالی تین یہ ہے کیا حکمت ہے، کیا اللہ نے کیوں بنایا ان کو. نمبر ایک کہ یہ روشنی دیتے ہیں نا، روشنی. نمبر دو کہ یہ دکھاتے ہیں راستہ ان کو نا سیلرس کو کشتی میں. نمبر تین یہ ہے کہ یہ شیاطین کو مارتے ہیں، رجوع مل شیاطین، شیاطین کو مارتے ہیں یہ. تو وہ یہاں پہ میں کہاں پہنچ گیا خدا. اچھا، تو یہ ہو گیا ایسے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. تو اتنا ہی پڑھا ہم نے آج. آج پڑھا ہم نے تعوذ اور تسمیہ. تعوذ ہو گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایسے، کلاس ہو گیا ختم. تو یہ جو ہے ایسٹرالوجی کا علم، اس خالی سوال کرنا، کسی نجومی سے سوال کرنا صرف کسی، تو اس سے کیا ہوتا ہے آپ کی 40 ڈیز کی نماز قبول نہیں ہو جائے گی خالی سوال کرنے سے. اتنا بڑا گناہ ہے یہ شرک ہے نا، یہ اس پہ بلیو کرنا ان سب چیزوں پہ. تو پتہ ہی ہے وہ شرک ہے، لیکن خالی سوال کرنا اس سے کسی چیز کے متعلق. اب وہ کیوریوسٹی ہوگی ایسا مطلب ہوتا ہے سچ میں، ایسا مطلب ہوتا ہے، تو 40 ڈیز کی نماز قبول نہیں ہو جائے گی.